اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درس کا 28واں پارہ ہے۔ اس کی پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ زہار کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پیچھے عرض کیا تھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا اپنی بیوی کو ایسی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کے ساتھ آدمی کا نکاح حرام ہے، مثلاً اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے، اپنی بیوی کو بہن سے تشبیہ دے دے، تو اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ تو جاہلیت کے زمانہ میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو پھر بیوی کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب چونکہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اس لیے اب میری بیوی میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ جہالت کے زمانہ میں اس طرح سمجھا جاتا تھا، لیکن جب ہمارا دین اسلام آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کریم اترا، تو ہمارے دین نے فرمایا کہ زہار کرنے سے بیوی حرام تو ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت تک کے لیے حرام ہوتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرو۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کر دے۔ جب کفارہ ادا کر دے گا تو پھر اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلا کفارہ تو یہ بیان کیا کہ غلام آزاد کرے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ آزاد کیے جاتے تھے، اب تو غلام نہیں ہے، تو پھر دوسرا کفارہ بیان کیا کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا کسی عذر شرعی سے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ زہار کا کفارہ ہے۔ جب کفارہ ادا کر دے گا تو پھر بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے زہار کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، کہا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ ابھی تک اسلام کا حکم زہار کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ کفارہ ادا کرو اور بیوی حلال ہے۔ چنانچہ یہ صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں، پریشان بھی تھیں، چونکہ جاہلیت کے زمانہ میں تو دستور یہی چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی زہار کر لیتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب ان کے شوہر نے زہار کیا تو یہ پریشان، ان کے بچے بھی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی ابھی تک میرے اوپر تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس بارے میں کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، لیکن جو پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس پر حضرت خولہ نبی علیہ السلام سے بار بار کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، بیوی تو حرام ہمیشہ کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب شوہر طلاق دے دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، جب مجھے طلاق نہیں دی تو میں ہمیشہ کے لیے حرام کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے بار بار جو کہا، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، طلاق تو نہیں دی، تو ایک بحث سی پیدا ہو گئی، ایک تکرار سا پیدا ہو گیا۔ تو اسی کو قرآن نے کہا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ پیش آیا، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا محبوب ان کو بتا دیں کہ اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب شوہر کفارہ ادا کر دے تو بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا واقعہ پیش آیا جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا اگر کوئی شوہر بیوی سے زہار کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ کفارہ ادا کر لے گا تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بری حرکتوں کو بیان کیا ہے، منافقین کی بری حرکتوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے۔ مثلاً منافق اور یہودی یہ دونوں جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے نا، مسلمان بیٹھے ہیں یا مسلمان آ رہے ہیں، یہ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ کان میں چپکے سے باتیں کرنا لگ جاتے تھے۔ اس سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور کرتے بھی مسلمانوں کے خلاف باتیں تھے۔ جب بھی دیکھا کوئی مسلمان آ رہے ہیں یا مسلمان بیٹھے ہیں تو یہ یہودی اور منافق آپس میں نا کان میں چپکے سے باتیں کرنے لگ جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ سرگوشی کرتے تھے۔ اسی طرح جب یہ یہودی نبی علیہ السلام یا صحابہ کو سلام کرتے تھے تو ٹھیک طریقے سے سلام نہیں کرتے تھے، السلام علیکم نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر ہلاکت ہو، تم پر موت ہو۔ تو یہ سلام کے بہانے سے صحابہ اکرام کو ہلاکت کی بد دعا دیتے تھے اور موت کی بد دعا اور گالی دیتے تھے۔ تو یہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کو بیان کیا ہے اور ان سے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ ان کو ان حرکتوں سے روک دیا گیا اور ان کی ان حرکتوں کی برائی بیان کر دی گئی۔ اور البتہ یہ فرما دیا گیا کہ اگر کسی نے سرگوشی کرنی ہو، یعنی چپکے سے کوئی بات کرنی ہو، سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہو، تو گناہ کی سرگوشی جائز نہیں ہے، گناہ کے کام کی سرگوشی جائز نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنے کی سرگوشی جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے کی سرگوشی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے چپکے سے سرگوشی کرنی ہے، خفیہ باتیں کرنی ہے، تو وہ باتیں تم نیکی کی کر سکتے ہو، تقویٰ کی کر سکتے ہو، لیکن گناہ کی سرگوشی نہیں کر سکتے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کی سرگوشی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ مجلس کا ایک ادب بیان کیا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو مجلس میں وسعت پیدا کر دیا کرو، یعنی اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ مجلس میں آ گئے ہیں اور جگہ نہیں ہے اور کہا جائے کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور آنے والے لوگوں کے لیے جگہ پیدا کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں وسعت پیدا کر دیا کرو، آنے والے لوگوں کے لیے جگہ مجلس میں بنا دیا کرو۔ جب تم وسعت پیدا کرو گے تو اللہ بھی وسعت پیدا فرما دیں گے۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سعادت مند اور نیک بخت لوگوں کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا نیک بخت اور سعادت مند لوگ وہ ہیں جو ان کافروں سے دوستی نہیں رکھتے، کیونکہ کافر مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کافروں کے ساتھ بظاہر اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کافر کو دل میں جگہ نہیں دے سکتے، کسی کافر کو دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ اس طرح فرمایا جو کافروں سے دوستی نہیں رکھتے سعادت مند، تو وہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو جما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ ان کی غیبی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ آگے سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حشر یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انسان کیا جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ جمادات نمادات حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔
تو اللہ یہی فرما رہے ہیں جب ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے تو انسان کو تو بطریق اولا اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کو 2 دفعہ مدینہ سے نکالا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، اس طرح بنو قینقاع، اور اسی طرح ایک کا نام میرے ذہن سے ابھی اتر گیا ہے، 3 بڑے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں سے معاہدہ کیا، مذاکرات کیے کہ دیکھو تم بھی مدینہ میں رہتے ہو، ہم بھی مدینہ میں رہنے کے لیے آئے ہیں، مدینہ ہمارا شہر ہے، تو ہم مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے ہمیشہ کافروں کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ دغا کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس لیے آپ ان سے جہاد کریں اور انہیں مدینہ سے نکال دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ان کو مدینہ سے نکالا، اور حشر کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، اس صورت کا نام حشر ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں جب ان کو نکالا جا رہا تھا تو مدینہ سے نکلنے کے لیے یہ جمع ہوئے تھے، حالانکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں مدینہ سے نکال سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو مدینہ میں بعد میں آئے تھے اور یہ پہلے سے رہ رہے تھے، مدینہ کے پرانے باسی تھے، ان کے تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی مدینہ سے نکال سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو مدینہ سے نکال دو، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اور دوسری دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو جتنے یہودی مدینہ طیبہ میں آباد تھے حضرت عمر نے ان سب کو جلا وطن کر دیا تھا، چنانچہ یہ سارے کے سارے شام میں چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ دولت کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے، یعنی اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہم نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ یوں نہیں ہے کہ دنیا میں ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ فرعون بن جائے اور انسان کو انسان بھی نہ سمجھے، نہیں، بلکہ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو ساتھ خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا یہ مال ہم نے دیا ہے لہٰذا اس کو ہمارے راستے میں خرچ بھی کرو، ہمارے حکم پر خرچ بھی کرو۔ چنانچہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مالداروں سے مال لیا جائے گا اور غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مالداروں سے فرمایا تم زکوٰۃ نکالو، مالداروں اور ذمہ داروں سے کہا تم عشر نکالو، مالداروں سے کہا تم صدقۃ الفطر نکالو، مالداروں سے کہا تم صدقہ نکالو، یعنی تم یہ سارا مال نکالو اور یہی تمہارا مال غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اللہ کی رزق کی تقسیم ہے، اللہ نے دنیا میں رزق کا نظام بنایا ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃیں لی جائیں گی، عشر لیا جائے گا، مال لیا جائے گا اور وہی مال غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ایمان والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے، منافقوں کی برائی بھی بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، یہود و نصارہ کی طرح نہ بن جاؤ۔ یہود و نصارہ نے اللہ کے حقوق بھلا دیے تھے، اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، لہٰذا تم ان کی طرح بن کر اللہ کو نہ بھول جانا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا اتنا وزن ہے، قرآن کریم میں اتنی خشیت ہے، ہمارا ڈر ہے، اگر ہم پہاڑوں پر بھی قرآن اتارتے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ہم مسلمانوں پر جتنا قرآن کا اثر ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا، ہم اتنا قرآن کریم پر عمل نہیں کر رہے، جتنا ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہو رہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں جب قرآن کریم کے بوجھ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو تم بھی ذرا قرآن کریم کو
سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور تم لوگوں پر بھی قرآن کریم اور قرآن کریم کے احکام کا اثر ہونا چاہیے، اور تمہیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک سوال بھی ہے، سوال ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر تو اترتا قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور بندہ اپنے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر لیتا ہے، پھر بھی پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، یہ پڑھ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے واقعی جلال رکھا ہے، قرآن میں جلال ہے، اور اتنا جلال ہے، اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے قرآن ڈائریکٹ امت کو نہیں دیا۔ اگر اللہ قرآن ڈائریکٹ امت کو دیتے تو امت قرآن کا وزن برداشت نہ کر سکتی۔ اللہ نے پہلے یہ قرآن ہمارے نبی محمد عربی کے سینے پر اتارا، اس لیے حدیث میں فرمایا جب حضور پہ قرآن اترتا تھا اتنا بوجھ ہوتا تھا، جب حضور پہ وحی آتی تھی تو سخت سردی میں بھی حضور کو پسینہ آ جاتا تھا۔ تو قرآن کا وزن ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ امت کو قرآن نہیں دیا، بلکہ حضور پر اتارا، اور حضور کے واسطے سے امت کو قرآن دیا ہے۔ جو قرآن کریم کا بوجھ تھا وہ ہمارے نبی نے اپنے سینے پہ محفوظ کیا ہے، اور امت تک اس بوجھ کو نہیں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان پورا قرآن پڑھتا ہے، لیکن یہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال والے سینے سے گزار کر امت کو دیا ہے، اس لیے امت کو کچھ نہیں ہوتا، وگرنہ قرآن کا بوجھ اتنا ہے، اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں 2 خصوصی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کے واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں مکہ میں ایک عورت تھی، وہ گانے بجانے کی مجلسیں اٹینڈ کیا کرتی تھی، ان میں جایا کرتی تھی، چونکہ مکہ کے جو سردار تھے وہ شوقین تھے گانے بجانے کے، شراب کی محفلوں کے، تو ان کی مجلسیں لگا کرتی تھیں، وہ ان میں جاتی تھی اور گاتی تھی، اور اس کو وہ بڑے پیسے دیتے تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں نبی الاسلام آئے اور کافروں کے ساتھ نبی الاسلام کی جنگیں رہیں، تو کافروں نے اپنا مال و دولت جنگوں میں بہت خرچ کیا، تو کافروں کے مالی حالات بڑے خراب ہو گئے۔ پھر ان کی وہ مجلسیں ساری ختم ہو گئیں جو پہلے عیش و عشرت کی مجلسیں ہوتی تھیں، اس لیے اب اس عورت کو پہلے تو وہ بلاتے تھے، اب کوئی بلاتا نہیں تھا، تو اس کے بھی مالی حالات کمزور تھے، لہٰذا وہ عورت مکہ سے چلی اور مدینہ طیبہ میں آئی، اور اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جنگ نے عربوں کو کمزور کر دیا ہے، ان کی محفلیں ویران ہو گئی ہیں، اب مجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، تو میں تو مالی اعتبار سے بہت تنگ ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اس کی مدد کر دو، تو صحابہ کرام نے اس کی مدد کر دی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ تو کافر کو دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے گی، عشر مسلمان کو دیا جائے گا، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کافر کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس طرح جو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، سید ہوں، ہاشمی ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر سید کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن نفلی صدقہ کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو اس کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اس کا نفلی تعاون کر سکتے ہیں، تو اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس سے فرمایا چونکہ یہ ضرورت مند ہے لہٰذا تم اس کا تعاون کر دو، تو صحابہ کرام نے اس کا خوب تعاون کیا۔ جب یہ واپس جانے لگی مدینہ سے مکہ، تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے اس عورت کے حوالے کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اب ہم نے جانا ہے اور جا کر مکہ کو فتح کرنا ہے۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ خط انہوں نے مکہ کے سرداروں کے نام لکھا۔ وہ عورت خط لے کر چلی، راستے میں پہنچی تو نبی علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت خط لے کر جا رہی ہے، اس کا پیچھا کرو اور وہاں سے خط نکالو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بھیجا، اس عورت کو روضہ خاک ایک مقام تھا راستے میں، جگہ تھی، وہاں وہ عورت ملی،
تو حضرت علی نے فرمایا خط کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے پھر دھمکی دی تو خط نکالتی ہے یا ہم تجھے ننگا کریں؟ پھر اس نے وہ بالوں کے گچھے کے اندر سے خط نکالا اور نکال کر حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے خط کھولا، پڑھا تو وہ حضور کے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتان لکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت حاطب کو بلایا۔ اب بظاہر تو خط میں یہی ہے کہ حضرت حاطب نے کافروں کے نام خط لکھا ہے، کافروں کو نبی علیہ السلام کا راز بتایا ہے اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں فرمایا، پہلے اس کی تحقیق فرمائی پھر فیصلہ فرمایا۔ اور یہی بات چند دن پہلے میں نے درس میں کہی تھی کہ کوئی بات سامنے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دین اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات کی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، پوچھا تو حضرت حاتب نے کہا جی یا رسول اللہ یہ خط میں نے لکھا ہے، مکہ کے سرداروں کے نام لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں لکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حاتب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھ آئے ہیں نا مکہ سے، یہ اصل میں مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی مکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کے رشتہ دار ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ اور میں باہر سے آیا تھا مکہ میں میرے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے، میرے بیوی بچے اکیلے ہیں، تو مجھے خطرہ تھا کہ کافر میرے بیوی بچوں کو نقصان زیادہ پہنچائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ مکہ تو فتح ہوگا، نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کریں گے، میں ایسا کر دیتا ہوں کہ کافروں پر احسان کر دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب کافروں پر میرا احسان ہو جائے گا تو کافر میرا احسان مانیں گے اور میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو حضرت عمر تو جیسے جلالی صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ نے بدری صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ہم نے بدری صحابی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو یہ تو بخشے بخشائے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عذر قبول فرمایا حاتب تمہارا عذر ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں اتاری، فرمایا دیکھو کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو مسلمانوں کے راز نہ دو، کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ، اس لیے کہ کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کافروں کے ساتھ بظاہر اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، کبھی معاملات کی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن کافروں کو مسلمانوں کے راز بتانا یا کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ آگے دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، وہ میں نے 2 دن پہلے جو منزل آج پڑھی ہے تراویح میں سورہ فتح میں نے عرض کیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر نبی سے عمرہ کرنے گئے تھے، کافروں نے روک دیا، نبی السلام کی صلح ہو گئی، اور اس صلح میں کچھ شرطیں طے ہوئیں، ساری شرطیں کافروں کی مانی گئیں۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اور کافر 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، کافروں نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی بندہ بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا نا ہم واپس نہیں کریں گے، اگر مدینہ سے کوئی بندہ بھاگ کر ہمارے پاس مکہ میں آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر تمہارے پاس جائے گا نا تم اسے واپس کرو گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے خلاف تھی کہ مسلمانوں کا بندہ تو کافر واپس نہیں کریں گے، لیکن کافروں کا بندہ واپس کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ شرط بھی مان لی۔ تو اب اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس شرط میں مرد تو داخل ہیں لیکن اس شرط میں عورتیں داخل نہیں ہیں۔ اگر مکہ سے کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس مدینہ میں آ جائے، اب کافر کہیں جی ہماری عورت واپس کرو، تو تم وہ عورت واپس نہیں کرو گے۔ اس شرط میں مرد تو داخل ہیں، عورتیں داخل نہیں ہیں۔ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آ جائے تو تم اسے یہاں مدینہ میں رکھو گے، اسے ٹھکانہ بھی دو گے، اسے پناہ بھی دو گے۔ ہاں اگر وہ کسی کی بیوی ہو اور اس کا شوہر کہے جی میں نے تو اس کو مہر دیا تھا، اس کے ساتھ شادی کی تھی، خرچہ کیا تھا، تو تم ایسا کرو اس کا مہر اسے واپس کر دو، لیکن تم نے عورت کو واپس نہیں کرنا، عورت اس معاہدے میں داخل نہیں ہے۔ البتہ تم عورتوں کا امتحان لے لو کہ واقعی عورت مسلمان ہو کر آئی ہے یا ایسے آئی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر تم نے اس کو واپس نہیں کرنا، اپنے پاس رکھنا ہے اور اسے دین بھی سکھانا ہے، دین کی باتیں بھی سکھانی۔
آگے سورہ صف ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ صف کا معنی ہوتا ہے صف بنانا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی تعریف فرما رہے ہیں جو صف بنا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں، اسی طرح جہاد کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ لڑی ہے، پہلے صف بندی کی ہے، پھر جنگ لڑی ہے۔ احد کی جنگ لڑی ہے، پہلے صف بندی کی ہے، پھر جنگ لڑی ہے۔ تو فرمایا جو مجاہد صف باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ صف ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا قول اور فعل ایک ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرو اور عمل میں کچھ بھی نہ ہو، زبان پہ اور ہو، دل میں اور ہو، تمہارا ظاہر اور ہو، تمہارا باطن اور ہو، تمہاری بات اور ہو، تمہارا عمل اور ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، تمہاری بات اور تمہارا عمل ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بات اور ہو، عمل اور ہو، ظاہر اور ہو، باطن اور ہو، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بھی ترغیب دی ہے کہ کافروں کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کریں گے۔ اب بھی دلائل کے اعتبار سے دین اسلام غالب ہے، اور قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا سے کفر مٹ جائے گا اور ہر ایک آدمی مسلمان ہو جائے گا، اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کچا پکا گھر بھی باقی نہیں رہے گا مگر اسلام کا کلمہ اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ایسی تجارت کر لو جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، ایسی تجارت اللہ سے کر لو جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں ایسا کاروبار کروں، ایسی تجارت کروں جس میں کوئی نقصان نہ ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ اللہ سے ایسی تجارت کر لو جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ آپ سے تجارت کیا کریں؟ فرمایا تم اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں لگا دو، یہ ایسی تجارت ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم اپنی جان، تم اپنا مال، تم اپنی صلاحیتیں میرے راستے اور میرے دین کے لیے لگا دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کہ دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، وہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2-3 صورتیں، پارہ ختم ہونے والا ہے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ حضور تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ پڑھنا، قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک حرف پڑھو میرا رب 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور حضرت علی کی روایت ہے یہ 10 نیکیاں تو اس وقت ملتی ہیں جب چلتے پھرتے پڑھ لو، اگر وضو کر کے باادب ہو کر پڑھو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نفل نماز میں پڑھو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی فرض نماز میں قرآن پڑھتا ہے میرا رب ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح نبی اسلام کی بعثت کا ایک مقصد تزکیہ ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو برائیوں سے صاف کرنا، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، روحانی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا نبی الاسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ نبی دنیا میں اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اس طرح تیسرا مقصد بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن کریم امت کو سمجھانا بھی ہے، قرآن امت کو سمجھانا، حدیث امت کو سمجھانا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، حدیث ہم سے کیا کہتی ہے، اللہ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہودیوں کو ہم نے تورات دی تھی کتاب، لیکن انہوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثال گدھے کی ہے، گدھے کی، گڈھا دی گدھے کی کیسے مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں گدھے پہ کتابیں لاد دو، جتنی کتابیں بھی لاد دو، وہ کتابیں تو اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن ان کتابوں کا گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
اسے یہ پتہ نہیں ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، اس علم کا گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے یہودیوں کی مثال بھی ایسی ہے، ہم نے تورات دی، انہوں نے تورات اپنے اوپر لاد تو دی لیکن تورات پر عمل نہیں کیا، یہ ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو اور وہ اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ اور یہی مثال اللہ نے بیان کی ہے ہر اس شخص کی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو، وہ کتابوں کا وزن تو لے جاتا ہے لیکن ان کتابوں اور علم پر اس کا عمل نہیں ہوتا۔ اس طرح جس کے پاس علم ہے اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت بیان کی ہے کہ جمعہ کی نماز ہم نے تمہارے اوپر لازم کی ہے، لہٰذا جو بھی شہر کے لوگ ہوں جہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہو، جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں، ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کریں۔ اور پھر یہاں اللہ فرما رہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کی پہلی اذان، فرمایا جمعہ کی پہلی اذان جب ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، دنیا کے سارے کاروبار بند کر دو، جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آؤ، نماز جمعہ ادا کرو۔ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے، یاد رکھیں جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا، تجارت کرنا، زراعت کرنا حرام ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو گئی اب صرف جمعہ کی تیاری کرو اور جمعہ کے لیے جاؤ۔ ہمارا تو کیا، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں، میں اکثر شہروں میں دیکھا، گلوال بھی کہتا ہوں، اب وہاں کیا ہے جمعہ کے وقت دکانوں کا بند کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی نے دکان پہ 2-3 بندے، ایک نے جمعہ وہاں پڑھ لیا، دوسرے نے وہاں پڑھ لیا، تیسرے نے وہاں پڑھ لیا، دکان کھلی رہتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دکانوں کا بند کرنا ضروری ہے جمعہ کے دن، یہ مسئلہ ہے، واجب ہے۔ اللہ فرمائے جمعہ کی اذان ہو جائے سب کچھ بند کر دو، دکانیں بند کرو، صرف جمعہ کی تیاری کرو، یا بیٹھ رہیں گے جب خطبہ ہوگا پھر بھاگتے ہیں۔ جب خطبہ ہو جاتا ہے اس وقت تو اللہ کے فرشتے بھی رجسٹر بند کر لیتے ہیں، جو خطبے کے وقت جمعے کے دن آتے ہیں ان کا نام تو جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے وقت پر نبی علیہ السلام کے صحابہ کب آتے تھے؟ صبح کی نماز کے بعد جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے تھے، وہاں نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی، جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، پھر واپس جاتے تھے۔ حتیٰ کہ کھانا بھی صبح کا ناشتہ، اس دور میں تو زیادہ کھانے ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن وہی جو صبح کا کھانا ہوتا تھا صحابہ کرام جمعہ کے بعد جا کر کھاتے تھے، صبح کو ٹائم سے تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اس لیے جمعہ والے دن اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی تیاری کرو اور جمعہ کے لیے آؤ، کاروبار نہ کرو۔ ہاں جب جمعہ کی نماز ادا کر چکو اب اللہ حکم دے رہے ہیں اب جاؤ، دکانیں کھولو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم جمعہ کا اہتمام کرو گے اور جمعہ کے بعد جا کر پھر کاروبار کرو گے تو اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن اہتمام جمعہ ہونا چاہیے اور جمعہ کے بعد پھر جا کے کاروبار ہونا چاہیے، دکانیں کھولنی چاہیے، تو اللہ برکتیں بھی عطا فرما دیں۔ سورہ منافقون ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالی نے اس میں منافقین کی برائی بیان کی ہے، منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں۔ مثلا اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں منافق دھوکہ دیتے ہیں، تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں منافقوں کا ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی برائی بیان کی ہے، ان کی بری صفات بیان کی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان والی بری صفات تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے، انہی منافقوں کی برائی بیان کی ہے، اور آگے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جو لوگ دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے، پھر پچھتائیں گے، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے سورۃ تغابن ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ بندے ہماری ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں تو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ، وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو استاد بیمار ہوئے تو شاگرد پوچھنے کے لیے گئے نا، استاد جی کیسے ہیں؟ تو اب ہمارے بزرگوں کا دیکھو اللہ کا شکر کس طرح، فرمایا بیٹا بالکل ٹھیک ہوں، پورا جسم ٹھیک ہے، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، بول بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، چل پھر بھی رہا ہوں، بس تھوڑا سا بخار ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ انداز ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا۔ پہلے جو چیزیں ٹھیک تھیں ان کا شکر ادا کیا، اللہ کا فضل ہے فلاں چیز بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، پھر کہا بس تھوڑا سا بخار ہے، وہ بھی اللہ کی فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہماری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس جی طبیعت ٹھیک ہے ہی نہیں، اور جو اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں ہم ان کا شکر بھی ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہرحال بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت کوئی مصیبت آ بھی جائے، اس وقت بھی بندے پر ہماری ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں، تو بندے کو ان ہزاروں نعمتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گزشتہ قوموں نے نبیوں کی نافرمانی کی تو ان پر ہمارا عذاب آیا، اب بھی جو لوگ نافرمانی کریں گے ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تغابن اس صورت کا نام ہے۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے حسرت کرنا، افسوس کرنا۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن جب کافر قیامت کا میدان دیکھیں گے، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر حسرت کریں گے، پھر افسوس کریں گے، لیکن اس وقت ان کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، مال اور اولاد کے فتنے سے بچو۔ مال اور اولاد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کے چکر میں اللہ کے احکام توڑ دیے، دکان پہ کھڑے ہیں، مال کے چکر میں نماز کا وقت گزر گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مال کمانے کے چکر میں مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو مال فتنہ بن گیا نا، مال رحمت تو نہ بنا۔ جو مال اللہ سے دور کرے وہ مال فتنہ ہے، رحمت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مال فتنہ ہے، اس کے فتنے سے بچو۔ اس کے فتنے سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ مال میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرو، وگرنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس طرح فرمایا اولاد کے فتنے سے بچو۔ اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ بس اوقات آدمی اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام توڑنے پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے، تمہارا مال بھی فتنہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی مال میں آ کر، کبھی اولاد کی خاطر اللہ کے احکام کو نہ توڑنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ آگے سورہ طلاق ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا شرعی طریقہ بیان کیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں تو تھوڑی سی بات ہو نا شوہر بیوی نے، چل طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تینوں گولیاں مار دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں او مولوی صاحب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا اور غصے میں نے طلاق دے دیے۔ ہمارے پاس اکثر آتے رہتے ہیں نا اکثر مسئلے، پھر کبھی کبھی میں مذاق میں کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی بیوی سے کہ تو بڑی اچھی لگتی ہے اس لیے تجھے طلاق ہے۔ طلاق ہوتی غصے میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہوتی غصے میں ہے، بھلا پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، چاہے کوئی غصے میں دے پھر بھی ہو جاتی ہے، کوئی سیریس ہو کر دے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مذاق میں طلاق دے طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اتنی سخت چیز ہے، جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، فرمایا جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اس لیے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے۔ طلاق کی مثال گولی کی ہے، آپ سمجھ لیں گولی جیسے بھی مارو لگتی ہے، کوئی آرام سے مارے، کوئی مذاق میں مارے، کوئی سیریس مارے، کوئی تیز مارے، گولی تو لگتی ہے۔ طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، کوئی غصے میں دے پھر بھی ہو جاتی ہے، مذاق میں دے پھر بھی ہو جاتی ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حالت حیض میں دے طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، بیوی حمل کے ساتھ ہو کوئی پھر طلاق دے طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، نہیں طلاق ہو جاتی ہے، عدت بدل جاتی ہے۔ اگر حمل ہو تو پھر عدت اور ہوتی ہے، حمل نہ ہو تو پھر عدت اور ہوتی ہے، لیکن طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں دینی چاہیے، جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں دے دی پھر بھی ہو جائے گی، کسی نے حمل کی حالت میں دے دی پھر بھی ہو جائے گی طلاق۔ اس لیے طلاق دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے ایسے فوراً۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ تینوں طلاقیں اکٹھی نہ دو، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ ہمیں یہ بتایا کہ اگر تمہاری نہیں بنتی
5-6 طریقے میں پہلے بیان کر چکا ہوا، نہیں بنتی تو پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، آخری حل ہے طلاق دینے کا اگر نہیں بنتی۔ پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو صرف ایک طلاق دو، بس ایک طلاق دو، تینوں نہ دو اکٹھی، صرف ایک طلاق دو۔ ایک طلاق دینے کے بعد پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جب عدت گزر جائے گی تو خود بخود طلاق پڑ جائے۔ اور اگر تم نے ایک سے زیادہ طلاقیں بھی دینی ہے تو پھر مہینے بعد ایک اور دے دو، پھر اور مہینہ گزرے تو ایک اور طلاق دے دو۔ اور اگر اس سے پہلے عدت کے زمانے میں تمہارا غصہ اتر جائے اور اگر رجوع کا ارادہ ہو جائے تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جب تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی پھر تو حرام ہو جاتی ہے بیوی، پھر تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت نے شرعی طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر طلاق دینی بھی پڑ جائے تو بیوی کو صرف ایک طلاق دینی چاہیے، کیونکہ ایک طلاق کے بعد پھر رجوع ہو سکتا ہے عدت کے زمانہ کے اندر۔ تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، جب تینوں اکٹھی دے دیں گے تو پھر بیوی حرام ہو جائے گی، پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بیان فرمایا۔ آگے عورتوں کی عدت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب عورتوں کی عدت کتنی ہوگی؟ دیکھیں، ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ ایک عورت ہے وہ جسے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی اور اس کو حمل بھی ہے، پھر عدت کتنی ہوگی؟ اگر طلاق ہو گئی اور عورت حمل کے ساتھ ہے پھر اس کی عدت ہے اس کے بچے پیدا ہونے تک۔ جب بھی اس کا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے بچہ مہینے بعد پیدا ہو جائے، چاہے بچہ 7 مہینوں بعد پیدا ہو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت عدت کے اندر رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہوگا پھر اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جسے طلاق ہو گئی اور وہ حمل کے ساتھ۔ اور وہ عورت جسے طلاق ہو گئی لیکن وہ حمل کے ساتھ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی، تو اب اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ جب 3 مہینے گزر جائیں گے پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عدت کا زمانہ ہوتا ہے یہ شریعت کی طرف سے ہے، اور اس عدت کے زمانہ میں اس عورت کا آگے نکاح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ میرے سامنے بہت سارے واقعات ہوئے، میرے پاس مسئلے آئے، عدت کے زمانہ میں لوگوں نے آگے نکاح کر دیا، ابھی عدت گزری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر عدت کے زمانہ میں آگے نکاح کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف گناہ ہوگا نکاح ہو جائے گا، نہیں، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی عورت کا آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر عدت کے زمانہ میں آگے نکاح کر دیں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، زنا ہوگا، حرام ہوگا۔ اس لیے جب تک عدت نہ گزرے آگے اس عورت کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے 4 جگہوں پر تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے اگر تم ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دیں گے، پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ سے ڈر سے زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں گناہوں سے بچائیں گے، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب بالکل آخری صورت ہے، اس کی 3 باتیں عرض کر کے ختم کرو۔ سورہ تحریم ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع کا واقعہ یہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن رات ایک بیوی کے پاس، ایک دن رات دوسری بیوی کے پاس، پھر اگلا دن رات تیسری بیوی کے پاس، نبی علیہ السلام نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ لیکن روزانہ عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر نبی علیہ السلام ساری بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے تھے اور ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، پوچھتے تھے کسی کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو نبی علیہ السلام روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے سب بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام ان کے گھر میں جاتے تھے تو یہ شہد پانی میں ملا کر شہد کا شربت بنا کر نبی علیہ السلام کو پلاتی تھی۔ تو شہد کا شربت بنانے میں پلانے میں تھوڑا دیر لگ جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تھوڑا زیادہ دیر ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں مشورہ کیا، نبی کی بیویاں ہیں، پاکیزہ ہے، اس سے مبرہ ہے،
لیکن پھر بھی انسان ہے، سوکروں میں تھوڑی سی بات ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مشورہ کیا کہ اچھا اللہ کے نبی زینب کے گھر میں تو ٹائم زیادہ دیتے ہیں اور ہمارے گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ جس کے گھر میں بھی حضور آئیں گے نا، وہ کہے گی کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک بوٹی ہوتی تھی اور اس بوٹی کی ایک طرح کی بو ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام کو بو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی، اور ہر نبی کو خوشبو پسند ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوشبو ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے خوشبو لگائی ہے، ہر نبی نے مسواک کیا ہے۔ تو اس طرح جس کے گھر میں بھی حضور آئیں گے وہ کہے گی کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر کی بوٹی میں بو ہوتی ہے، تو بو تو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ تو بہرحال حضرت حفصہ کے گھر میں آئے اللہ کے نبی، حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے تو شہد پیا ہے۔ پھر آپ کو خیال ہوا کہ شاید شہد کی مکھی مغافیر کی بوٹی پر بیٹھی ہو، اس نے رس چوسا ہو اور شہد سے مغافیر کی بو آ رہی ہو، تو آپ نے قسم اٹھا لی چلو آئندہ میں زینب کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اگر زینب کو پتہ چلے گا کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ اس کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں محمد کسی کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی جوڑی تھی، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ اس طرح اللہ کے نبی آئے تھے اور میں نے کہا حضور نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں۔ اب شہد چونکہ ایک حلال چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، اور شہد تو شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بیوی کی محبت میں آ کر یا بات سے بچنے کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں اس حلال چیز کو استعمال نہیں کروں گا، شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمایا محبوب آپ حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے آپ حلال چیز کو حرام نہ کرو۔ یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اس قسم کو توڑو، اس قسم کو توڑو اور اس قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو مسئلہ یہی ہے، سمجھ لیں، مسئلہ یہی ہے اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے اور کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس قسم کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ اس قسم کو توڑنا چاہیے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم کا کفارہ بھی سن لو کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا چاہیے، آج کل تو غلاموں کا وجود نہیں ہے۔ تو پھر نمبر 2 قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر جھوٹی قسم اٹھا لی ہے قسم توڑ دو، اگر غلط کام کی قسم اٹھائیے قسم توڑ دو، حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم اٹھائیے قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھو۔ اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتے پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا اور پھر شہد پینا شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، تم اللہ سے توبہ کرو۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو پھر اللہ نے ان کی یہاں پر تعریف بھی بیان فرمائی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ کہ خود بھی ایمان اور نیک اعمال کی زندگی اختیار کرو، اپنے گھر والوں سے بھی کہو وہ بھی ایمان اور نیک اعمال کی زندگی اختیار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل سے توبہ کر لو۔ جب تم دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آخری بات اللہ نے یہاں پر 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور ایک فرعون کی بیوی کی۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں لیکن بیوی کافرہ تھی، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے اور ایسا ہوا ہے، لیکن نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کسی نبی کے لیے ایسی عورت نہیں چنتے جو بدکارہ ہو۔ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی بدکارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، کلمہ نہیں پڑھا نوح علیہ السلام کا۔ ایک بیٹا بھی تھا کنان، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اور ادھر فرعون ہے، فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، وہ کافر ہے، کافروں کا سردار ہے۔ فرعون کی بیوی ہے آسیہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ ادھر نبی ہے، بیوی کافرہ ہے،
ادھر شوہر کافر ہے، بیوی مسلمان ہے۔ اور یہی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ اللہ ان کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حسب و نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں ایمان اور نیک اعمال چلتے ہیں۔ اگر نبی کی بیوی ایمان نہیں لائے گی تو جہنم میں جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، عذاب میں بھی گرفتار ہوئی، جہنم میں بھی جائے گی۔ اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں ہمارے یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، اگرچہ نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، اگرچہ سید خاندان کا ہو، جب ایمان نہیں ہوگا، نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ان کو عذاب ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگرچہ کافر کی بیوی ہو لیکن مسلمان ہو جائے گی تو ہم اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کے حسب و نسب نہیں چلتا، مال و دولت نہیں چلتا۔ اللہ نہ مال و دولت دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ حسب و نسب دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں۔ جس کے پاس بھی ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے گھٹیا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔